بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جنگل میں رہتے تھے۔ موت کا وقت آ گیا۔ ان دنوں وہاں کوئی نہیں تھا، صرف حج کے دنوں میں عراق کے حاجی وہاں سے جاتے تھے۔ اس وقت حج کا موسم نہیں تھا۔ ان کی صرف ایک بیوی اور ایک بیٹی تھی۔ اب ان کو کفن دفن کون کرے گا؟ غسل کون دے گا؟ جنازہ کون پڑھے گا؟ قبر کون کھودے گا؟ بیوی کہنے لگی کہ اب کیا بنے گا؟ ہمارا تمہارا مسئلہ یہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو کہنے لگے، نہ تم سے جھوٹ کہوں گا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا۔ جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ جتنے آدمی اس محفل میں تھے وہ سارے مر گئے شہروں میں، میں اکیلا بچ گیا ہوں جنگل میں۔ معلوم نہیں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، اور خبر سچی ہے، لہذا غم نہ کرو، میرا جنازہ پڑھنے کوئی آئے گا۔ یہ تقوی کی ایک نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا۔ دیکھو، بمبئی کے بازار والوں سے پوچھو کہ اللہ کا دین کیا کہتا۔ اس تجارت میں تمہیں پتہ ہے کس طریقے سے یہ کاروبار چلایا جائے گا کہ اللہ اور اس کا حبیب ناراض نہ ہو جائے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس طرح زمینداروں سے پوچھ لو کہ بھائی کس طرح زمینداری کرنی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے اور ناراض نہ ہو۔ جو سارے تاجر کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سود پر چل رہا ہے، یہ بھی سود پر چل رہے ہیں۔ لیکن ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن اس پر موت کے آثار آ گئے۔ بیٹی کو بلایا کہ بیٹی، آج مہمان ضرور آئیں گے میرے جنازے میں، روٹی پکاؤ تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کمی نہ آئے، میں ضرور مر جاؤں گا۔ ان کو کھانا پکانے میں لگا دیا اور بیوی سے کہا کہ تو جا راستہ میں بیٹھ، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ وہ جا کے بیٹھ گئی راستے میں۔ اللہ اکبر! کافی عرصہ گزر گیا، امید نا امیدی میں بدل گئی کہ اچانک عراق کی سڑک سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ جب غبار کا پردہ پھٹا تو 20 اونٹنیوں کے سوار نمودار ہوئے۔ ان کی بیوی نے سامنے سے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ جب انہوں نے عورت کو جنگل اور تنہائی میں دیکھا تو اپنی سواریاں موڑ لیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو تو تمہیں اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب کا ساتھی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ سارے یکدم رونے لگے اور کہا، ہمارے ماں باپ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پر قربان۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے 19 ساتھی۔ غیب نظام کیسے چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کوئی چیز تھی تو ان سے کہلوا بھیجا کہ بیٹے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو تو چل پڑو، ہر حال میں مکہ آ کر مجھ سے ملو، تم سے مشورہ کرنا ہے، حج ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہ کرو، لیکن فوراً مکہ پہنچ جاؤ۔ ظاہری سبب تو یہ بنا، لیکن اندر کا سبب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ بنا کہ ان کا جنازہ کون آ کے پڑے گا۔ ان حضرات نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا تو یہ حضرات سواریوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ اسی اطمینان میں ہے، پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی آئے گا، لیکن ابوذر رضی اللہ عنہ تقوی کے اتنے بڑے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں،
جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کی نوکری کی ہو وہ مجھے کفن نہ دے۔ ان 19 میں سے ہر ایک نے حکومت میں ملازمت کی تھی، البتہ ان میں سے ایک نوجوان کھڑے ہوئے کہ میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی ہے اور یہ احرام بھی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، تو میرا سارا انتظام کرے گا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارے ان کو دفن کر کے چلنے لگے۔ بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے چچا کھانا تیار ہے۔ کہا یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ آج میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کی خدمت میں غفلت نہ ہو، اس لیے پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا واہ واہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی۔ یہ واقعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مختلف الفاظ سے اکثر تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ جزاک اللہ۔